کچھ دن پہلے تک حکومت اور اپوزیشن دونوں کا جو رخ تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف تھا. دونوں کی طرف سے وفود جا کے ان کو مل رہے تھے, اور اب صورتحال یہ ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے دونوں ہی جماعتوں کو, یعنی کہ حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو, ایک اپیل کیا. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. پاکستان میں شنگھائی تعاون کانفرنس کی تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے. اس مقصد کے لیے میں حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترمیم کی بل ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے تا وقت کہ یہ کانفرنس اپنے انجام کو پہنچے. میں اپوزیشن سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے احتجاجات اس دوران نہ کریں, اس کو مؤخر کر دیں تاکہ اس دوران میں قوم ایک صف پر نظر آئے. اچھا, زین قریشی صاحب, مولانا صاحب نے حکومت کو بھی کہا ہے کہ بھئی آپ بھی فی الحال کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا معاملہ جو ہے اس کو مؤخر کر دیں, اور وہ آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنا جو احتجاج ہے, دھرنے ہیں, جلسے جلوس ہیں, اس کو مؤخر کر دیں. کیا مولانا صاحب نے ایک بہت ہی اہم نقطہ نہیں اٹھایا؟ کیا ان کی بات غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ میر صاحب, مولانا کی بات بالکل غور طلب ہے. میں مولانا کی بات کی ایک ایک چیز سے ان کی تائید کروں گا, بلکہ میں اس حد تک جاؤں گا کہ اگر حکومت اپنا بل مؤخر کر دیتی ہے, اپنی 26ویں آئینی ترمیم کو کہہ دیتی ہے, آج آ کے اعلان کر دے کہ ہم اس کو 23 اکتوبر سے آگے لے جائیں گے, تو میں خود اپنی جماعت کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ کل کی احتجاج کو مؤخر کر دیں. مقصد سارا ہی احتجاج کا یہ ہے کہ یہ آئین کی دھجیاں اڑا رہی ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے 23 اکتوبر سے پہلے اپنا بل پاس کرانا ہے تاکہ جو اگلا ان کا لاہے عمل ہے, فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بنانے کا, دفاع عیسیٰ کو 3 سال کی اس میں ایکسٹینشن دینے کا, وہ سارا انہوں کرنا ہے. میں آج آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں میر صاحب آپ کے شو میں کہ آپ حکومت سے یہ منوا لیں کہ یہ اپنے 26 امینڈمنٹ کو 23 اکتوبر کے آگے لے جائیں گے, سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. دیکھیں میر صاحب, جہاں تک ایس سی او کا تعلق ہے, جہاں تک سی پیک کے منصوبوں کا تعلق ہے, جہاں تک پاکستان کی فورن پالیسی کا تعلق ہے, میرے سے زیادہ اس کی امپورٹنس کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا جی, ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں. تو بہت اچھی, مولانا نے بہت اچھی بات کی ہے, چلو مولانا کی مان لیں, آپ اپنا 26 امینڈمنٹ کو مؤخر کریں, ہم اپنا جلسہ, ہم اپنا احتجاج مؤخر کر دیں گے. فیصل صاحب, زین قریشی صاحب نے تو بڑی زبردست بات کر دی ہے. تو آپ کا تعلق حکومت سے نہیں ہے, آپ تو حکومت پہ تنقید بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ حکومت تک پیغام تو پہنچا سکتے ہیں. سر, میرے سے اچھا پیغام تو آپ کا شو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی پیغام رسائی کے اندر ریلیونس بھی ہوتی ہے, تو آپ استعمال کر لیں. چلیں جی, میں پوری قوم کو بھی کہتا ہوں, اور اگر وزیر اعظم صاحب اور ان کی کابینہ کے ارکان جو ہیں ہماری بات سن رہے ہیں, تو زین قریشی صاحب نے بہت ہی اہم آفر کیا ہے کہ جی اگر حکومت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو 23 اکتوبر تک مؤخر کرتی ہے تو تحریک انصاف بھی جو ہے وہ اپنے احتجاج اور جلسے جو ہیں ان کو مؤخر کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں میر صاحب دیکھیں ایشو سارا کیا ہے کہ ابھی جو اس ساری سچویشن کے اندر نا, یہ ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ. جب آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹس آ رہے ہیں, سمٹ ہو رہی ہے, کوئی ٹیم آئی ہوئی, جب پاکستان پروگریسو سائڈ پہ چلتا ہے, یہ ایسا شوشا آگ جلاؤ برا, اللہ کرے کل میرے حساب سے کل خیر خیریت سے ڈی چوک تک تو بات آئے گی ہی نہیں, لیکن نکل جائے گا. ڈی چوک تک بات ہی نہیں آئے گی. سر دیکھیں, جو بک رہا ہے وہ دکھ نہیں رہا, جو دکھ رہا ہے وہ بک نہیں رہا. اور میں خان صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں, جو دکھ رہا ہے وہ بک رہا ہے, جو دکھ رہا ہے وہ بک نہیں رہا, جو بک رہا ہے وہ دکھ نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو مجھے نہ مجبور کریں کہ قوم نے جو ہیرو بنایا ہوا ہے کہ میں قوم کے آگے پھر آج یہ جو مہینوں کی ہے چیزیں کھول کے سامنے رکھ دوں, تو پھر جس طرح یہ قوم ہیرو بناتی ہے کسی لیڈر کو, اس کو زمین پہ بھی اسی طرح گراتی ہے. تو میرا یہ پرابلم نہیں ہے. میرا پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ جو ایکٹنگ کر رہے ہیں, جو ڈرامہ کر رہے ہیں, اس کا حاصل حصول آپ کو کیا مل رہا ہے. اب آپ آ جائیں کہ سیاستدانوں نے کیا ڈرامہ کیا. اور دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ فوج کو جمہوریت میں نہ آنے دیں, ڈیموکریسی کے نہ آنے, پالیٹکس کے نہ آنے دیں. جب آپ پیسے دینے پر رومال, کوٹ, قمیض, پتلون اتارنے کو تیار ہے سیاستدان, ٹھیک ہے, تو کس ڈیموکریسی کی بات کریں, کس پرنسپل کی بات کریں, کس ایکیومن کی بات کریں, کس آئیڈیالوجی کی بات کریں. ان کے پاس ہے ڈھنگ جو آج تک پولیٹیکل پارٹی چلی رہی. پی ٹی آئی نے کیا دیا, پی ایم ایل این نے پہلے کیا دیا, پی ایم ایل این نے آج کیا دیا. پلیز انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو کہ نقل کے لیے بھی آپ کو عقل کی ضرورت ہے. یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ بھی ریزالو ہو سکتا ہے. یہ کامیاب کا یہ ٹریپ کر رہے ہیں, یہ 2 جگہ ٹریپ کر رہے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے چھوٹے ہم یہاں آ رہے ہیں, 45 سال پرانی قدیم زمانے کی کنٹینر لگا دو. ٹھیک ہے, جب کنٹینر لگاتے ہیں اتنے لوگ نہیں آتے بھی نہیں ہیں. آپ اور میں جب خوار ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا یار کیوں کنٹینر لگے, یار وہ جلسہ ہے پی ٹی آئی کا.
کو انفلیٹ, جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. اب اسی دوران یہ کسی ایک جگہ پہ کنفرنٹیشن لا کے بندے مارنے کی تیاری انہوں نے کر دی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, گنڈا پور کے علاوہ کوئی اور پی ٹی ایم ایسی بات کیوں نہیں کر رہا؟ اس کو سوچیں نا, اس کو سمجھیں. اور جو انہوں نے کہا ہے پنجاب پولیس نے بندے مار دیے ہیں, زخمی کر دیے, بھائی ہمیں کیمرے میں دکھا دو جا کے, ہم بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اچھا, پھر گنڈا پور صاحب چلے گئے پولیس والوں کو بچانے کے لیے, بھائی اس کی ویڈیو دکھا دو. گنڈا پور کا کلیشن کو لے کے ٹک کے شیشے توڑ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں گولی ماروں گا. کورٹس کا کام ہے انٹروین کریں. یہ آئین و قانون کے خلاف, کیا میں سپریم کورٹ کے اندر جا کے کہہ سکتا ہوں میں شراب پیوں گا, میں گولی مار دوں گا, میں آگ لگا دوں گا, میں ریپ کر دوں گا؟ مجھے کیا کریں گے؟ کہیں گے اریسٹ کرو اس کو, ٹھیک ہے. آلو مولی گاجر پہ تو نوٹس نہیں ہوتا نا سر, یا کسی کی صحیح بات کرنے پہ تو نوٹس نہیں ہوتا. نوٹس ان چیزوں پہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ایک آئینی عہدے کے اوپر ہیں, ایک قانونی عہدے کے اوپر ہیں, آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے. آپ آج بلا کے پاکستانی قوم کے لیے صرف یہ کر دیں کہ ایک ڈیلیگیشن آیا ہے, اس کو اسموتھلی جانے دیں, لیکن سب خاموش ہیں. تو کیا ہوا؟ پولیٹیشنز نے کیا کیا سر؟ پی ٹی آئی نے اسمارٹلی کیا کیا, تاثر دے دیا کہ ہمارے پیچھے کورٹ کھڑی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر لگنا بھی ایسے شروع ہو گئے. دوسری طرف کی پولیٹیکل پارٹی نے شو کیا کہ ہمارے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, اور دونوں کو آپ نے سامنے آ کے کھڑا کر دیا, اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ کو, جبکہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑا نہیں ہونا چاہتے, کیونکہ یہ کھڑے رہے تو پاکستان ترقی کرے. اگر ٹکراؤ کی طرف گئے خدا نہ خواستہ تو پاکستان کا سب سے بڑا نقصان ہے. سو یہ پلیز اس ٹریپ میں نہ آئے سیاستدانوں کے, کیونکہ جن سیاستدانوں کے ٹریپ میں سارا کھیل چل رہا ہے, ایک تشدد, ایک آگ لگانے کی, ایک مول توڑنے کی, ایک جلاؤ گراؤ کی سیاست کرتا ہے, ایک اپنی کرپشن کی, نااہلی کی, نکامہ بندی کر رہا ہے. تو کمبینیشن میں بھی یہ, آپ نے 100 روپے چوری کی تھی, میں نے 90 کی تھی, آپ نے 200 کی تھی, میں نے 500 کی ہے. سو دیو مورل سارے برابر ہی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی یہ آج سارا دن ڈی چوک میں بھی ایک صاحب جو ہیں وہ گلے میں ایک انہوں نے پوسٹر لٹکایا ہوا تھا کہ جی سپریم کورٹ سے وہ مدد مانگ رہے ہیں کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت میری مدد کی جائے. لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان کے عام آدمی کو مدد فراہم کرتی ہے نہیں کرتی یہ تو مجھے پتہ نہیں, لیکن جن باتوں کی طرف فیصل واڈا صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی بڑی اہم ہے, اور زین قریشی صاحب نے حکومت کو جو پیشکش کی ہے یہ بھی بڑی اہم ہے.